اب شرک کی شکلیں بدل رہی ہیں، اور جب تک کہ انسان شرک کی اپنے دور کی صورتوں کو نہ پہچان لے، اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ بہت سی شرک کی شکلوں سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہے، محفوظ ہے، لیکن پھر بھی شرک میں مبتلا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ سمجھتا ہے میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا، میں نے کبھی خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا ہے، میں نے کبھی خدا کے علاوہ کسی سے دعا نہیں کی ہے، کسی کو پکارا نہیں ہے، ندا نہیں کی ہے، لیکن وہ انسانی حاکمیت پر یقین رکھتا ہے۔ اور آج کی جو سب سے بڑی محبوب ہے، آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر جو جمہوری نظام زندگی ہے، اس کا اصول کیا ہے؟ پاپولر سوورنٹی، حاکمیت عوام، جبکہ توحید کا تقاضا کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا حکم دینے کا اختیار مطلق کسی کو حاصل نہیں، وہ ہے جو فیصلہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے وہی حاکمیت جو ہے وہ انسانوں کے لیے تسلیم کر لی، اب یہ وہ شرک ہے جو یونیورسل ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں محبوب ترین نظام جمہوریت شمار ہوتا ہے، اور محبوب ترین نظام جمہوریت کی بنیاد کیا ہے؟ پاپولر سوورنٹی، سوورنٹی آف دی پیپل، انسانی حاکمیت، بدترین شرک ہے۔ اسی طرح مادہ پرستی، مادے پر اعتماد ہو جانا، مادے ہی پر سارا انحصار اور توکل، مادہ پرستی جسے ہم کہتے ہیں، وہ در حقیقت اس دور کا دوسرا بڑا شرک ہے۔ مادے کو وہ مقام دے دیا گیا ہے جو اللہ کا ہے۔ توحید کا جو لب لباب ہے، جو سورہ بنی اسرائیل میں تورات کی تعلیمات کا گویا کہ نچوڑ بیان کیا گیا ہے، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تورات، اور اسے ہدایت نامہ بنا دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے، جس کا لب لباب یہ تھا کہ میرے سوا کسی اور پر توکل نہ کرنا۔ آج ہمارا توکل جو ہے وہ مادی اسباب و وسائل پر ہے، اللہ کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، ہمارا جو ایمان ہے وہ تو یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے نہ خیر کی نہ شر کی جب تک کہ اذن رب نہ ہو، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا اگر تمام دنیا کے انسان مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ کا اذن نہیں ہے، اور تمام دنیا کے انسان مل کر چاہیں تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے، نہ نقصان نہ فائدہ، جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ گویا کہ مسبب الاسباب ہے اصل میں جس کے ہاتھ میں اختیار مطلق ہے۔ یہ اسباب تو ظاہری ہے، ان کے نتائج نکلتے ہیں اگر اللہ چاہے تو نکلیں گے، ورنہ نہیں۔ لیکن یہ جو سائنٹزم شروع ہوا ہے، اس کی اگرچہ شدت میں کچھ کمی آ گئی ہے۔ یہ جو ابتدائی دور تھا فزکس کا، نیوٹونین ایرا جو کہلاتا ہے فزکس کا، اس میں تو یہ تھا کہ مادہ اور انرجی دو علیحدہ کیٹیگریز ہیں۔ مادہ از انڈسٹرکٹیبل، یہ ختم نہیں ہو سکتا، یہ ابدی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، جو کہ بات اصل میں صرف اللہ کی ذات کے لیے ہونی چاہیے کہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والی ہستی ہے۔ وہ مادے کے بارے میں مانیں گے، میٹر انڈسٹرکٹیبل ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس میٹر کی خصوصیات جو ہیں وہ مستقل ہیں، دائم ہیں۔ پراپرٹیز آف دی میٹر، وہ پراپرٹیز آف دی میٹر جو ہے ان کے اندر کہیں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، اور اسی کی وجہ سے کارخانہ قدرت چل رہا ہے۔ فزیکل چینج اور کیمیکل چینجز کا سلسلہ جو ہے وہ پراپرٹیز آف دی میٹر کے حوالے سے،